السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں ایک اہم ترین سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کا کسی بھی صورت میں سونا یا سونے کا کسی طرح کا کوئی زیور پہننا حلال، جائز اور درست ہے؟ اس کے جواب میں چند باتیں حاضر خدمت ہیں۔ مختصر طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان مردوں کے لیے کسی بھی صورت میں سونے کا کسی بھی طرح کا زیور پہننا حرام اور ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا حرام قرار دیا ہے۔ البتہ اللہ تعالی جنت کے اندر جنتی مردوں کو سونے کا کنگن پہنائے گا۔ دنیا کے اندر حرام قرار دیا ہے اور اس کا بہترین انداز میں بدل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احل لاناث امتی الحریر والذهب وحرم علی ذکورها۔ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے جو مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 207 کے اندر صحیح ذکر کیا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کے لیے ریشم پہننا بھی، ریشمی کپڑا پہننا، ریشم خالص ریشم کا کپڑا پہننا اور سونے کی زیور پہننا حلال قرار دیا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مردوں پر اسے حرام قرار دیا، اس سے روکا ہے۔ آج کل ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بازاروں مارکیٹوں میں مختلف کیرٹ کے سونے کے تیار کی ہوئی چیزیں موجود ہیں، 18 کیرٹ، 21 اور اسی طرح 22 اور مختلف انداز کے، جو کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسے کہ خالص سونے کی گھڑیاں، چشموں کے فریم، پینٹ یا شرٹ یا قمیص اور پائجامے کے چھوٹے بڑے سونے کے بٹن، پین یا پین کو لٹکانے کے لیے جو لگایا جاتا وہ، چابی کیس،
انگلیوں میں ڈالنے والے رنگ یا ہاتھوں میں پہننے والے چین یا گلوں میں پہننے والے چین اور بہت سارے کھیلوں میں میڈل کے نام پر چیزیں تیار کی گئی ہیں، یہ یا تو خالص سونے کی ہوتی ہیں یا خالص اوریجنل سونے کے پانی سے پالش کی ہوئی ہوتی ہیں، سونے کے کلر کی نہیں، خالص سونے کے پانی کی پالش کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ منکرات میں سے ہے، یہ حرام چیزوں میں سے ہے، اور بہت سارے امت محمدیہ کے نوجوان اس کو پہنتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ جو میچ وغیرہ ہوتا ہے، مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں مردانہ سونے کی گھڑیاں دی جاتی ہیں، سونے کی چابیاں دی جاتی ہیں، سونے کے چابی کیس دیے جاتے ہیں، پرس دیے جاتے، پاکٹ دیے جاتے جس میں سونے کا، خالص سونے کا بٹن لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، مردوں کے لیے سونے کا استعمال، پہننا، چاہے جیب میں رکھنا، گلے میں پہننا، ہاتھ میں پہننا، کمر میں پہننا، کان میں پہننا، کہیں بھی، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ دراصل مردوں کو مرد ہوتا ہے، اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے، وہ دین اور ایمان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زیورات کی ضرورت بناؤ اور سنگار کے لیے زیورات کا پہننا، بندے کا پہننا، آئرن کا پہننا، لاکٹ کا پہننا، چوڑیوں کا پہننا، ہار کا پہننا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ بناؤ اور سنگار، اس طرح زیورات سے آرائش اور زیبائش کرنے کا کام مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں کو اپنے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، اور مردوں کو جس انداز کی صفائی اور ستھرائی کرنے کا حکم دیا گیا، اس انداز کی وہ صفائی ستھرائی اور زیب و زینت اختیار کرے گا۔ چنانچہ مردوں کے لیے چاہے وہ 1 گرام کی انگوٹھی ہو یا 2 گرام کی ہو، 1 تولے کی ہو، 2 تولے کی ہو، چین ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سونے کا یا خالص سونے کا، پانی کا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ کیا دیکھا؟ سونے کی انگوٹھی۔ تو اسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر اس آدمی کے انگلی سے اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، اسے نکال کر پھینک دیا، اور فرمایا، ذرا سنیے گا، يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے؟ یعنی کیا کوئی تم میں سے مسلمان ہونے کے باوجود، ذی شعور اور عقل و خرد سے مالا مال ہونے کے باوجود، یہ اپنے لیے پسند کرے گا دنیا کے اندر کہ وہ جان بوجھ کر آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنے؟ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے نکال کر پھینک کر، تو اس آدمی سے کہا گیا، تم اپنی انگوٹھی لے لو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینک دیا، اللہ کے رسول چلے گئے، تم اسے لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، پہنو نہیں، لیکن اس کو بیچ کے یا کسی کو گفٹ میں دے کر کے یا بذریعہ بحیثیت مال رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ سنیے اس صحابی رسول کا ایمان، اور انہوں نے کہا، لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1655 ہے۔ صحابی نے کہا کہ
اللہ کی قسم میں اسے ہرگز نہیں لوں گا جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں وضاحت کے ساتھ صاف انداز میں اس بات کو فرمایا گیا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا زیور استعمال کرنا، پہننا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو صحیح مسلم کے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنے گا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو جو صحابے کے ہاتھ میں دیکھا تھا نکال کر پھینک دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہم اور آپ سنیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک فرمایا آپ نے، ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس حریرا ولا ذہبا، جس کا بھی اللہ تعالی پر ایمان ہے، بدلے کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ ریشم، وہ مرد ریشم اور سونا نہ پہنے۔ یہ مسند احمد کی روایت اس کے سارے راوی سے کہا ہے۔ گویا مردوں کے لیے خالص ریشم کا لباس، دستی، ٹوپی، کرتا، پیجامہ، بنیان، انڈرویئر، پیجامہ، لنگی، یہ پہننا حرام قرار دیا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، اور سونا بھی یہ حرام ہے، چاہے وہ 1 گرام کا سونا ہو، 1 ماشا 2 ماشا سونا ہو، یا کلو 2 کلو سونا ہو۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت محمدیہ کے مردوں کے لیے سونے کا زیور، کسی طرح کا بھی زیور ہو، کسی انداز کا بھی زیور ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات من امتی وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه فی الجنہ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ سونے کا زیور پہنتا تھا، سونا پہنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کے اندر سونا پہننا حرام قرار دے دے گا۔ مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کے زیورات پہنانے کا وعدہ فرمایا، کنگن وغیرہ کے شکل میں۔ لیکن اگر کوئی توحید والا ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل والا ہے، اور اس کے کردار اس طرح ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے، لیکن وہ دنیا کے اندر سونے کا زیور پہنتا تھا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، تو وہ جنت کی ایک عظیم ترین نعمت جو جنتیوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! کیا کوئی مسلمان مرد ان وعیدوں کو سننے کے بعد سونے کی انگوٹھی پہننا، چین پہننا پسند فرمائے گا؟ سونے کا تو چھوڑیے میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے نوجوان جو چھلا گلوں میں ہار پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن اور چھلا پہنتے ہیں، دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا، اندازہ نہیں ہو پاتا کہ مسلمان نوجوان ہے کہ غیر مسلم۔ لباس سے بھی فرق نہیں کیا جا سکتا، چہرے مہرے سے بھی فرق نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ میں وہ کنگن بھی پہنے ہوئے ہے یا چھلا پہنے ہوئے ہے، گلے میں چین ڈالے ہوئے ہے، کمر اور ہاتھ میں تعویذ اور گھنٹا بھی پہنے ہوئے ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان نوجوان ہے کہ کوئی دوسری قوم کا نوجوان ہے۔ یہ عورتوں مردوں کے لیے کسی طرح کا کنگن پہننا، کسی طرح کا چین پہننا، کانوں میں بالیاں پہننا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ حرام۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے
حلال ہے. چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی، سونے کا چین یہ حرام ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سنیے کہ ایک آدمی نجران سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اپنے رخ انور کو، چہرے مبارک کو اللہ کے رسول نے اس کی طرف سے دوسری جانب موڑ لیا اور فرمایا اِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِّن نَّارٍ، تم میرے پاس آئے ہوئے ہو اور تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سونے کی انگوٹھی پہننے والے مرد کی جانب سے منہ پھیر لینا اور اسے یہ کہنا کہ تم سونے کے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہننے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کے لیے سونا کا زیور یا سونا پہننا حرام اور ناجائز ہے. حضرت اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 7 چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. انہیں میں سے ایک ہے نہا عن خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بتاتن منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس خاتما من ذہب فنبذہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا لا البسہ ابدا، میں کبھی بھی اسے اب نہیں پہن سکتا. اس سونے کی انگوٹھی کو جو میں نے پھینک دیا ہے میں کبھی بھی نہیں پہن سکتا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کی انگلی میں جو سونے کی انگوٹھی تھی اللہ کے رسول نے اسے نکال کے پھینک دیا، تو سارے لوگوں نے اپنی انگوٹھیوں کو نکال کر کے پھینک دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ صحابہ کا طرز اتباع تھا کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز جیسا کرتے ہوئے دیکھتے، جس چیز سے جیسا بچتے ہوئے دیکھتے، ایسا اللہ کے رسول نے کیوں پھینک دیا سونے کی انگوٹھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام کر دیا. اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے بھی کیا کیا؟ نکال کے پھینک دیا. صحیح بخاری میں ہے، فتح الباری کے اندر آپ پائیں گے، مسند احمد کی روایت ہے اور سنن کی روایت ہے ابن حبان وغیرہ کی، حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا لے کر کے کہا، لوگوں کو دکھاتے ہوئے ہادانی حرامانی علی ذکور امتی حل لاناثہم، یہ دونوں چیزیں ریشم اور سونا یہ ہماری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، ہاں ان کی عورتوں کے لیے یہ حلال اور جائز ہے. تو یہ ساری روایتیں جن کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ ساری حدیثیں جو صحیح سندوں سے مروی ہیں، اس بات پر واضح طور پر کھلم کھلا دلالت کرتی ہیں کہ امت محمدیہ کے مردوں کے لیے سونے کا پہننا اور ریشم، خالص سونا اور خالص ریشم کا پہننا یا کوئی ایسا زیور، ایسا سامان استعمال کرنا جو خالص سونے کے پانی سے بنا گیا ہو، وہ حرام اور ناجائز ہے. یہ ایک بات یہ جان لیجئے. سونے کے برتنوں میں کھانا پینا بھی حرام و ناجائز ہے. اور بعض قومیں کے اندر ایک فاسد عقیدہ آ گیا، غلط عقیدہ،
کہ جب منگنی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے تو دولہے کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے اور سونے کی انگوٹھی عورتوں کو دی جاتی ہے. تو عورتوں کے لیے تو سونے کی انگوٹھی جائز ہے، اور وہاں ایک فاسد غلط باطل عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی جب لڑکا اور لڑکی میاں بیوی دونوں پہنیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں پہنائیں گے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، میاں بیوی کے درمیان بڑے اچھے سمبندھ اور تعلقات ہوں گے اس سونے کی انگوٹھی کے پہننے کو. یہ تو بہت غلط عقیدہ ہے، عربوں میں اس کو دبلا کہتے ہیں. یہ بہت ہی فاسد عقیدہ ہے، بہت ہی غلط عقیدہ ہے. چنانچہ اے میرے نوجوان بھائیوں، شادیوں میں یا عام حالات میں سونے کا زیور مردوں کے لیے پہننا حرام، ناجائز اور بڑا گناہ ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنے بال بچوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، مختلف انداز کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسے نئے نئے انداز کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو کسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے بچ رہے ہیں ان فتنوں سے، ہماری آنے والے مسلمان نسلوں کی کیسے بچاؤ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ہر ظاہری اور اندرونی فتنوں سے معمون رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارا اور آپ کا ولی ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا دے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل بھی غلط بھی واضح طور پر کھول کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر، نیک عمل پر، اچھائیوں پر، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ایمان، توحید اور نیک عمل کی دولت سے مالا مال رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء.